السلام علیکم. خوفناک سچ میں آپ کے ساتھ حاضر. آج میں ایکسکلوسیولی یہاں کل رات امریکہ میں جو پریزیڈنشل ڈیبیٹس ہوئی ہیں آنے والے الیکشنز میں، آج میں صرف ان پر ہی بات کروں گا. بڑی زبردست ڈیبیٹس تھیں اس حساب سے کہ معاشرے جا کس طرف رہے ہیں، معاشرے کتنی تنزلی، کتنے جبر، کتنی ڈویژنز کی طرف چلے گئے ہوئے ہیں. یہ ایکسپیکٹڈ تھا. ناٹ دا ویری بیسٹ آف بیسٹ فرام بوتھ پارٹیز ور دیئر آئی مسٹ سے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ لوگ جو دیکھ رہے تھے کہ امریکہ کے صدر کے لیے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اتنے دونوں ایوریج آدمی ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور بائیڈن تو منافقت، کرپشن کی غلاستوں میں ملوث ہے. ٹرمپ اسمارٹ پلیئر ہے اینڈ میں اسے ایک دو چیزوں سے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، جس وجہ سے میں ٹرمپ کا بہت سپورٹر ہوں کہ وہ ہی لوز ٹو کال اسپیڈ اے اسپیڈ. ایک وہ بگر پیریمیٹر میں ود گراؤنڈ ریالٹیز چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ڈیموکریٹس کی طرح نہیں لولا پوپا سا چھوڑ کے بیچ میں ہی. اور اب ان کے ساتھ کمبختی قدرت کی طرف سے آئی ہے نا کہ کنزرویٹیوز کی 3 سیٹیں فل اپ ہو رہی ہیں. اب جب کل جو بائیڈن سے ماڈریٹر نے سوال پوچھا تھا کہ آپ کیا اس سیٹ کی فلنگ کے بعد سپریم کورٹ کی تعداد بڑھا دیں گے یا کیا کریں گے، پھر کیسے ڈیل کریں گے، تو چپ ہو گیا، ایویڈ کیا وہ کویسچن. بہت دکھ ہوتا ہے. میں اس ڈیبیٹ میں جو چیز بڑی کلوزلی واچ کر رہا تھا، منافقت کے ایسپیکٹ، اور ڈیموکریٹس کی کوئی واضح پالیسی نہیں تھی بالکل بھی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرمپ کی ڈیبیٹ کی تیاری کرس کرسٹی نے کی. میں جس چینل سے دیکھ رہا تھا وہ بار بار کرس کرسٹی کو لا بھی رہے تھے. کرس ادھر ہمارا این جے کا اسٹیٹ کا جہاں میں رہتا ہوں وہاں گورنر ہوتا تھا، اور ایکسپیکٹڈ تھا لاسٹ الیکشن میں بھی اس نے ٹرمپ کے لیے بڑا کام کیا تھا کہ کوئی اچھی سلاٹ لے گا، لیکن ٹرمپ نے اسے نہیں دی. کرس بھی بہت ایوریج سا آدمی ہے. کل بھی اس کی جو ایویلیویشن ڈیبیٹ میں تھی نا، تو وہ بہت ہی اس کے بعد کہتا ہے یس اٹ وینٹ ٹو ہاٹ. میں کرس کی جگہ ہوتا، میں کہتا کہ 3-4 پوائنٹس جہاں ٹرمپ wasn't able, I don't know, because of تھوڑا سا کولنگ ایفیکٹ دینے کے لیے. میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ سوال جس پہ کہ افریقن امریکنز کے معاملے پہ یہ ڈیموکریٹس کا بہت بڑا لولا پوپا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹرمپ ڈنٹ ہیو فگرز، ایگزیکٹلی فگرز کہ کتنے افریقن امریکن پولیس والوں نے مارے ڈیورنگ اوباماز 8 ایئر رجیم. جناب آگے لگیں، گڑبڑیں ہوئیں. پارشل سا ریفرنس اس نے ٹرمپ نے دیا. ٹرمپ کو وہ نام بتانے چاہیے تھے اور وہ ان فیملیز کی کرب اور معاملات بتانا چاہیے تھا. یہ سیاپا اس کالے اوباما کا ڈالا ہوا ہے. جیسے کہ وہ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا، اس لیے میں نے یہ ملک بنایا تھا، یہ تو گوروں کے پاس ہی رہتا. کالیو، تم نے تو انتہا کر دی ہے کرپشن کی، گند کی اور غلاظت کی. ٹھیک ہے نا جی. ناٹ بلیمنگ بلیک پیپل بٹ بلیمنگ کہ یہ فیکٹ ہوا ہے. یس ایک انڈیپینڈنٹ دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کمیونٹی صادق اور امین کہتی تھی. They love to have him as their administrator. Why? کیونکہ وہ ان میں سے نہیں تھا. It wasn't expected کہ he would be a party to it. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جی وہ لندن والوں کو دوبارہ لے آؤ. نیلسن منڈیلا نے بھی یہی کہا تھا. بیچارہ 27 سال جیل میں رات دھکے کا تارا. ٹھیک ہے. یہ سارے ان کے لپٹے لپاڑے ان کے ساتھ ملے رہے. جیسے آج نواز شریف کہتا ہے کہ یہ ظلم ختم کرو، فوج کا تسلط ختم کرو. اور یار وہ فوج کا کپتان گراج میں تو اپنی بیٹی چدواتا تھا اس سے. ان کی منافقت تو آپ دیکھیں.
تو ٹرمپ کو وہ فگرز دینی چاہیے تھی بلیکس کا کہ یہ سیاپا اس نے سٹارٹ کیا ہے۔ نمبر 2، اسی میں انہوں نے کہا کہ بلیک امریکنز جو ان سے ہیں، افریقن امریکنز، وہ زیادہ ڈسٹرب ہوئے ٹرمپ کے کرونا وائرس کی وجہ سے جلدی امریکہ نہ بند کرنے سے۔ حالانکہ اس پہ بھی مجھے اعتراض ہے۔ ٹرمپ کو جب ایک دم سب کوئی پتہ لگا کہ اوہو یہ تو بہت خطرناک ہے، سب سے پہلے سوچا یہ جا رہا تھا کہ یہ تو چین تک کی ہے، چینی وائرس ہے، تو ایک دم بند کر دیا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 15 مارچ تھی غالباً، اور شام کو کرفیو کی اناؤنسمنٹس جرسی میں ہو رہی تھی اور یہ ٹرائی اسٹیٹس میں، نیو جرسی، نیو یارک اور کنیڈیکٹ میں۔ دیکھیں اس نے کہا کہ اگر ٹرمپ بر وقت بند کر دیتا تو بہت ساری بلیک لائیوز بچ سکتی تھی، وہ زیادہ مرے ہیں۔ ویسے کمال ہے کہ کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں دیکھتا، اوپنلی یہ ممی ڈیڈی دلال میڈیا نے بتایا کہ بلیکس ماسک نہیں پہن رہے ہیں، کیئر نہیں کر رہے ہیں۔ میں اگر خود پارک میں رستہ چھوڑ جاتا تھا جب میں دیکھتا تھا بلیکس نے ماسک ویئر نہیں کیا ہوا تھا، رانگ سائڈ سے آتے تھے، بیسیکلی ایک سائڈ کا کیا ہوتا ہے، اندر بھی ان کے یہی حالات تھے۔ موسٹلی جس کمیونٹی نے ماسک کو گناہ کبیرہ سمجھا ہے وہ بلیک کمیونٹی ہے۔ ٹرمپ نے نہیں ادھر بات کی۔ اچھا، اگین اوباما کیئر جو کہ ایک بہت ہی فضول قسم کا ہیلتھ کا نظام تھا، جو کہ ایک بڑی عجیب قسم کی بات ہے کہ امیروں کو لوٹنے دیا جائے اور ان سے تھوڑے سے پیسے لے کے ایک انتہائی غریب طبقے کو لولا پوپا بیسک سا کر دیا جائے، اور بھئی ان کو سٹرینتھن کریں کہ وہ بھی کمائیں۔ اب میری بیٹی اور بیٹا اس تھریش ہولڈ پہ ہیں ماشاءاللہ جہاں وہ ریزنیبل کماتے ہیں، ان کے لیے ہیلتھ کیئر فری نہیں ہے، ان کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی انکم 70-75 ہزار ڈالر سالانہ سے زیادہ ہے، آپ ہیلتھ کیئر کے انٹائٹل نہیں ہیں۔ وہ مجھے ایک ڈاکٹر ایک جگہ مجھے مل گئی، بیچاری بڑی پریشان تھی، پاکستانی تھی، کہتی کہ یہ اوباما کا ستیہ ناس ہو، اس نے یہ جو ہیلتھ کیئر سسٹم کیا ہوا ہے اور سارا اس کو پھر اوباما کیئر کا نام ٹھوکا ہوا ہے اپنی وہ سسٹم میں سارے میں۔ اگین ٹرمپ واز ایٹ فالٹ کہ اس کو صحیح ایکسپلین نہیں کر سکا کہ یہ اس کے نیگیٹو پوائنٹس کیا ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 اپنا پلان۔ یس، اگر پوری اس ڈیبیٹ میں ٹرمپ تھوڑا فلیشڈ آؤٹ ہوا تو اس نے کہا آپ اپنا پلان بتائیں۔ کرس ویلس جو ماڈریٹر تھا اس نے کہا جی جناب آپ آلٹرنیٹ پلان بنائیں، وہ بس آئیں وائیں کرتا رہا کہ یہ ہمارا بہت اچھا ہوگا، وہ سب کو فائدہ ہوگا، بڑا چیپ ہوگا۔ بھائی آپ بیسک فیکٹرز تو اس کے بتائیں نا۔ بہرکیف اس میں بھی ریپبلکنز ہیو اے پوائنٹ، اور مجھے پتہ ہے کہ اوباما کیئر یہ نومبر کے الیکشن کے بعد ٹیک اپ ہونا ہے ادھر سپریم کورٹ میں، اڑ جانا ہے یہ اوباما کیئر، سرٹنلی اڑ جائے گا اوباما کیئر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح انوائرمنٹ پہ ٹرمپ اگین بڑا اپولوجیٹک تھا۔ میں مانتا ہوں، میں ٹرمپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ورڈز منس نہیں کرتا ہے۔ اس نے ایڈمٹ کیا کہ یس میں پیرس اکارڈ سے واکڈ آؤٹ، امریکہ واکڈ آؤٹ۔ اس نے کہا کیونکہ اس نے کہا چائنا بہت زیادہ پولوشن کرتا ہے، روس بہت زیادہ پولوشن کرتے ہیں، یہ گند کے ڈھیر بات ہی نہیں سنتے۔ تو اور میں مانتا ہوں کہ کچھ فیکٹرز مینجمنٹ کے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا ایک روحانی اعتبار سے میں کائنات کو اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ یس یہ سائنس کہتی ہے نا زمین گرم ہو گئی، بہت سارے فیکٹرز ہیں، یونیورس بہت بڑا ہے، ہم تو ہمیں پردے سے اس میں ہیں ایک۔ اس نے کہا کہ دیکھیں وہ درختوں کی مینجمنٹ اچھی نہیں ہوئی۔ ٹرمپ نے اچھی اگزامپل یورپ کی دی کہ جہاں فارسٹ بہت اچھے مینیجڈ ہیں۔ اس نے کہا کہ انفارچونیٹلی ادھر فارسٹ اتنے اچھے مینیج نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس حساب سے میں کہوں گا کہ اس میں بھی ٹرمپ کی میں کہوں گا کہ اچھا اس کی ایکسپلینیشن تھی، ہی ایڈمیٹڈ۔ پھر اگین ٹرمپ نے وائٹ سپریمیسی کا جو کہا ہے وہ بھی ٹرمپ نے دبے لفظوں میں ایکسیپٹ کیا کہ میں وائٹ سپریمس کے ساتھ ہوں۔ ویل ڈن، 3 چیئرز ٹو مسٹر ٹرمپ فار دیٹ۔
میں being an Asian, being a minority, I am also with white supremacists. میں نے آپ کو یوگیرس کا معاملہ سمجھایا تھا ایک دفعہ کہ میں ادھر جاتا ہوتا تھا اور امچی میں رہتا تھا. ہاں مجھے ایک بات کا دکھ ہوتا تھا کہ ہینس نے اس کو ڈیولپ کیا ہے اور اب یوگیرس فار اے میجر شیئر ان سے پنگے لے رہے تھے اور پلس ریلیجس افیلیشنس تھی. وہ پھر کدھر کون چھوڑتا ہے؟ دیکھیں جی اب وہ پراؤڈ بوائز کے ڈش کرے انہوں نے جناب صاحب وہ بنائے ہوئے وہ اور وہ پورٹلینڈ میں اس طرح صرف 200 کے قریب لڑکے پھر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آؤ سامنے ہمارے کوئی آتا ہے. یہ نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اسپوکین جو بڑی پرو وائٹ کمیونٹی جہاں ہے میں ان کے ساتھ رہتا رہا ہوں, میں ان کا بہت بڑا ڈارلنگ ہوں. اب آپ دیکھیں کل یہ کہہ رہا تھا کہ ڈیموکریٹس کہہ رہے تھے کہ ہمارا پارک لین ورسز وہ بائیڈن کا پنڈ سے مقابلہ ہے رورل ایریا کے ایک گھرانے سے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو بتایا تھا ووفرز میں آرگینک فارمز پہ جاتا ہوں. میرا انٹرسٹ ہے یہ زمین ماں دھرتی سے کریشن کا اور میں ان کے فارمرز کے ساتھ کام کرتا ہوں. انویریبلی 90% سے زیادہ فارمرز, فارمنگ کمیونٹی, رورل ایریاز, گورے سپورٹ ٹرمپ. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر وہ کیوں کرتے ہیں کہ یہ تو پاک لین کا منڈا ہے. بالکل اسی طرح یہ جو نواز شریف کچھو کما سا ہے اور ڈاکٹر تھیکسن جو تھائی لینڈ کا تھا, یہ دونوں کی جو ان سے بیس تھے یہ رورل سے یہ زیادہ ووٹس لے گئے تھے. تھیکسن اسپیشلی, نواز شریف تو خیر زیادہ سٹیز سے ہی لے کے گیا لیکن پھر بھی رورل ایریاز میں ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ ایک کاروباری اربن شخص کو رورل سے سپورٹ ملے. ٹھیک ہے نا جی. آخر کوئی وجہ ہی ہوگی نا جی. تو بہرحال اچھا یہ 4-5 پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں آبویسلی وہ اسپر آف دا مومنٹ میں چیزیں ہو رہی تھیں. 90 منٹس تھے, صرف 5-6 بڑے ایشوز تھے, 2-2 منٹ صرف ٹائم دیا جا رہا تھا, پھر انٹرپشنز بھی ہو رہی تھیں. ایک میں آپ کو اور بات بھی بتا دوں کہ یہ ڈبیٹ سے لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ ووٹنگ پیٹرن ہے, وہ بالکل نہیں بدلتا. پاسٹ میں بھی امریکہ میں یہی ہوا ہے. ڈبیٹس جسٹ ایک سارٹ آف بلو آؤٹ ہے, بلو اپ ہے بیفور دی الیکشنز, بیفور دی پولنگ. تو ویسے ہو گئی ہے شروع, لاکھوں ووٹ تو پڑ گئے ہوئے ہیں. ہاں بیلٹ پہ بھی میں بتاؤں گا کہ ٹرمپ اگین واز اسپاٹ آن کہ یہ بیلٹنگ میں جو فراڈ ہو رہا ہے. اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرا اپنا انالیسس جو میں نے کیا ہے اس ڈبیٹ سے, یہ ڈبیٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پوسٹل بیلٹس کا سیاپا شاید یہ الیکشنز کو بہت زیادہ ڈسپیوٹڈ بنا دے. معاملہ پھر 2000 کی طرح سپریم کورٹ میں چلا جائے جب الگور کو پھر فائنلی سرنڈر کرنا پڑا تھا. کیونکہ پوسٹل بیلٹس پہ جہاں جہاں ڈیموکریٹ جس سٹیٹس میں گورنرز ہیں ان کی ہیں گورنمنٹس, وہاں بہت زیادہ رفڑ ہو رہا ہے. اور ٹرمپ اگین واز اسپاٹ آن جب اس نے کہا کہ سولیسیٹڈ ہونے چاہیے, باقاعدہ لیں ووٹ, اسی وقت وہ سولیسیٹڈ ہو, وہ ووٹ واپس آئے. ایسے نہیں ہے کہ آپ وہ ڈبوں میں پھینک دیں جا کے. تو یہ دیٹ از بیڈ, یس. اور پھر آگے جا کے تو یہ معاملہ بھی الیکٹوریٹ پہ جانا ہے. دیکھیں نا, ہر اسٹیٹ کو الیکٹوریٹس دیے ہوئے ہیں. پاپولر ووٹ بے شک جس طرح ہیلری کلنٹن زیادہ لے گئی تھی, لیکن الیکٹوریٹس میں ٹرمپ نے اسے مار دے دی تھی. تو ایک تو اس ڈیبیٹ کو بالکل ایسے نہ دیکھا جائے کہ جیسے اس نے کوئی فیصلہ کرنا تھا کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نمبر 2, میرے خیال میں یہ ڈیبیٹ بہت اچھی گئی ہے ان ٹرمز آف اوریجنلٹی. دونوں طرف سے کوئی میک اپ نہیں ہو سکا. جیسے وہ کاسمیٹک قسم کے میک اپ میں اوباما, ہیلری کلنٹن اور اس طرح کے تماشبین ہوتے ہیں نا, وہ تماشبینی نہیں ہوئی. اور جیسے مجھے کل ایک شخص کہہ رہا تھا کہ آپ بڑی گرمی میں تھے, غصے میں تھے. میں کہا کہ ایکچولی سچ جون سا ہے نا, وہ اسی طرح وہ سچے لوگ جو فیکٹس جو اندر سے نکلتے ہیں وہ پھر غصے سے ہوتے ہیں.
وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں آئیے نا بیٹی ٹھیک ہے، وہ منافقت ہے. اس حساب سے یہ ڈبیٹ بہت اچھی تھی. اٹ واز ویری گڈ، اسٹریٹ اسپاٹ آن. اور بائیڈن بیچارے پہ تو مجھے ترس آتا ہے. ہی واز فمبلنگ. یہ بڑا سا آدمی یار. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی ضلالت ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ان اے کنٹری لائک یو ایس اے کہ ایک اس طرح بیمار سے اپاہج سے آدمی کو ڈیموکریٹس نے پک کیا. دیکھیں اس سارے سیاپے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں، میرے خیال کے مطابق امریکی اسٹیبلشمنٹ جون سی ہے وہ ٹرمپ کو جتوائے گی. ساری اسٹیبلشمنٹس ڈیپ اسٹیٹس ان دا ہول آف دا ورلڈ آر گوئنگ ٹورڈ سینٹرل گورنمنٹس، اور میں ان کا بہت بڑا سپورٹر ہوں. میں تو پریزیڈنٹ زی اور پیوٹن کا بھی سپورٹر ہوں. ٹنڈا دیں یہ جو جمہوریت اور یہ مادر پدر آزادی. میں اردگن کا بہت بڑا نقاد رہا ہوں، اور میں اتنی ضلالتیں کی ہیں. میرے جرنلسٹ دوست ہیں جن کو تباہ و برباد کیا، فریڈمز ختم کیے، لیکن دیکھیں آخر ہی ڈیلیورڈ یو سی ان فارم آف ٹرکش انٹیگریٹی. اور آج اس نے آذربائیجان کو سپورٹ کر کے آرمینیا کے بندے سیک لیے. ٹھیک ہے، جس کو یہ اور یا مقبول جیسے وہ لگے ہوئے ہیں حرامزادے کے غزوہ مسلمان. آذربائیجان میں کوئی اسلام نہیں ہے، وہ صرف اسلامی گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. حیدر علی بیسیکلی سیکرٹری جنرل بننا تھا گوربشوف کی جگہ کمیونسٹ پارٹی کا، لیکن صرف مسلمان ہونے کے ناطے اسے نہیں بنایا گیا تھا. بہرکیف سینٹرل گورنمنٹس کا وقت ہے، اتھارٹیرین ریجیمز آئیں گی، وائٹ سپریمیسی ٹائپ گروپس آئیں گے اور یہی حکومت کریں گے. یہ اب وہ جون سا مولانا فضل الرحمان کا کل میں نے بتایا تھا نا، غلامی نہیں ہوگی. وہ گانڈو غلامیوں تم ان کی کرتے ہو جن سے گانڈ مرواتے ہو. اور نواز شریف ظلم کی رات یاد. یہ فوج کو چاہیے بینت مارے انہیں. میں اب کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا فوج کا، میں یہ پاگل رہ رہا ہوں، لگا ہوا ہوں کہ ان سے میں لڑوں فوج سے، اور آپ سے بھی نیو جرسی میں سنوں کہ ہم پنجابیوں کو ٹانگیں گے. ٹھیک ہے جی. اور الطاف حسین کے بھی ویلاگ سنوں، گیٹ آؤٹ ہم کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اور وہ مری کتے کے کہ امریکہ آ جاؤ. فوج از ویری گڈ. سپورٹ پاکستان آرمی فار دا یونٹی آف پاکستان. ٹھیک ہے نا جی. اور ان کو ڈنڈے ماریں، ان سے پیسہ نکلوائیں. پاکستانیوں کا یہ ہونا چاہیے کہ جی پیسہ نکلوایا جائے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی سینٹرل گورنمنٹس آ جائیں گی. ٹرمپ جب، اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں انتظار بھی اس الیکشنز کا ہو رہا ہے. پوری دنیا بڑی کلوزلی واچ کر رہی ہے اس کو، الیکشنز کو. اور میں آپ کو بتاؤں ٹرمپ ورسز بائیڈن از لائک فیوچر آف امریکہ ٹورڈز اے رائٹ کنزرویٹو یونائٹڈ اسٹیٹس اور اے فری لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ. بائیڈن سٹینڈز نہ کہیں نہیں یہ سٹینڈ کر رہا. کل اس سے پوچھا، کہتا ہے نہیں برنی کرتا ہوگا، میں جو کہتا ہوں وہ ہوتا ہے ڈیموکریٹس میں. کمال ہے. اور کہاں برنی کو ساتھ کچھڑ چکی پھر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے. یہ مقابلہ ہو رہا ہے منشور ورسز بغیر منشور. اسٹیٹس اتھارٹیرینزم ورسز اوپن لبرل سسٹمز. یہ مقابلہ ہو رہا ہے. میرے خیال میں یہ مقابلہ اتھارٹیرینز جیت جائیں. جو حالات ہیں، جس طرح پرفارم کیا ہے ٹرمپ نے پچھلے 4 سال، اور جو اس کا فیوچر کا منشور ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.